11 فروری 1989 کا دن دنیائے اسلام کے لیے ہمیشہ ناقابل فراموش و یادگار رہے گا، اس لیے کہ اس دن پاکستان کے برادر ہمسایہ ملک ایران میں 2500 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور ملک میں امام خمینی کی قیادت میں ایک عظیم اسلامی انقلاب برپا ہوا۔ انقلاب اسلامی ایران اپنے دینی نقطہ نظر کے ذریعے عصر حاضر کی تاریخ کا مؤثر اور اہم ترین انقلاب بن کر سامنے آیا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران نے گزشتہ 37 برس کے دوران عالمی سطح پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ نظریہ ولایت فقیہ نے نہ صرف ایران بلکہ عالم اسلام کو ایسے مثالی منصفانہ نظام کا عملی نمونہ بن کر دکھایا کہ اسلام محمدی کی حقیقی صورت آشکار ہو گئی۔ انقلاب اسلامی دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ثقافتی جہاں بینی آئیڈیالوجی اور سیاسی آئیڈیل کے ماڈل میدانوں میں نظریہ ولایت فقیہ کو ایک جامع اسلامی تمدن کی صورت میں داخلی اور بین الاقوامی میدان میں پیش کرنے میں کامیاب ہوا۔ محروموں اور کمزوروں کی آواز کو بلند کر کے مسلسل شعوری جد و جہد کے ذریعے امت مسلمہ کے درمیان اعتماد کو بڑھایا اور اسلامی بیداری کا جذبہ پیدا کیا۔ اس انقلاب کی بدولت دنیا بھر میں اسلامی بیداری کی تحریکیں اٹھی۔ انقلاب اسلامی سے پہلے دنیا میں اشتراکیت اور سرمایہ داری پر مشتمل دو مادی نظریے کے حامل نظام حاکم تھے۔ دنیا میں روحانی پہلو کے حامل نظریہ اور اس نظریے کی بنیاد پر نظام حکومت کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ انقلاب اسلامی ایران نے اس کمی کو باعث پورا کیا اور دنیا کو ایک ایسے نظام حکومت کا تصور دیا جس میں انسان کی مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے روحانی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ریاستی امور کو چلانے کی صلاحیت موجود ہے۔ دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم۔ من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد امام خمینی نے انقلاب اسلامی کے آغاز سے ہی استعماری قوتوں اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو وحدت و اتحاد کی دعوت دی اور امام خمینی امت مسلمہ کی عزت و پائیداری کی سند وحدت و کلمہ اور توحید کلمہ کو جانتے تھے۔ اے مسلمانان عالم، اگر تم حقیقت اسلام پر ایمان رکھتے ہو، قیام کرو اور پرچم توحید اور اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ متحد ہو جاؤ اور بڑی طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا کر اسلام کی شان و شوکت پھر سے زندہ کرو اور باہمی اختلاف کو فراموش کر دو۔ انقلاب اسلامی ایران ہی امت کی وحدت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ بانی انقلاب امام خمینی نے ہمیشہ امت کے اتحاد کی بات کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو شیعہ و سنی میں تفرقہ ڈالتا ہے وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ موجودہ رہبر امام خامنہئی نے بھی امت کے اتحاد و وحدت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ امروز هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دستهایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند۔ همه این دستها هم اگر جستجو کردید میرسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام. دشمنان اسلام اون تشیعی که ارتباط به MI6 انگلیس داشته باشد، اون تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، نه اون شیعه است نه اون سنی است، هر دو ضد اسلامند. ہر سال ان کی قیادت میں عالمی سطح پر کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں جن میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء و دانشور حضرات شریک ہوتے ہیں۔ تقریب بین المذاہب کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے فرقوں کو باہم بٹھایا جاتا ہے تاکہ اختلافات کم ہوں اور باہمی محبتوں کو فروغ ملے۔ اتحاد اسلامی کو علمی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ادارہ تقریب بین المذاہب قائم کیا گیا ہے
حالیہ دنوں میں اس ادارے میں شیعہ و سنی فقہی احادیث کی تدوین کی جا رہی ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ادیان و مذاہب نام کی ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جس میں سبھی مسالک سے وابستہ طلباء و اساتذہ موجود ہیں۔ 11 فروری 1989 کو ایران میں اسلامی انقلاب کے برپا ہوتے ہی اس کو ناکام بنانے کے لیے استعماری قوتوں نے بھرپور سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ نوزائیدہ انقلاب کے لیے استعمار، اس کے حواریوں اور شاہ کے طرفداروں کی طرف سے ایسی مشکلات کھڑی کی گئیں کہ محسوس ہوتا تھا کہ مسائل، مشکلات اور مصائب میں گھرے ایرانی عوام، جنہوں نے انقلاب کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور سنہرے خواب دیکھے تھے، خود ہی پھٹ پڑیں گے اور انقلاب خدا نہ خواستہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ ان پابندیوں میں ایران کا دنیا کی معیشت سے رابطہ ختم کر دینا، وہ ممالک جو ایران کے ساتھ کسی بھی صورت میں کاروبار